اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ زندگانی پڑھ رہے تھے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، اور جہاں دیکھیے کہ اس میں سب سے اہم چیز جو خلفاء کو تکلیف دیتی تھی یا ان کے لیے غم و غصے کا سبب بنتی تھی وہ ائمہ کی دلوں پر حکمرانی، کہ خلیفہ وہ ہوتے تھے، بادشاہ وہ ہوتے تھے، حکومت و اختیارات ان کے پاس تھی، لشکر ان کے پاس تھا، جاہ و جلال ان کے پاس، پیسہ ان کے پاس، عہدہ ان کے پاس، اس کے باوجود دلوں پر حکومت کس کی تھی؟ اماموں کی تھی۔ صحیح ہے، ائمہ حضرات کی تھی۔ یہ چیز انہیں ناگوار گزرتی تھی اور بہانے سے وہ اماموں پر سختی کیا کرتے تھے، ملاقاتوں سے روکا کرتے تھے، نظر بند کیا کرتے تھے، تاکہ یا آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ان کی لوگ پیروی نہ کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں دلوں پر حکومت کے عنوان سے جو ہمارے پاس موضوع ہے۔ کہنا تمام عباسی خلفاء کے درمیان اگر دیکھا جائے تو یہ موضوع سب سے زیادہ ہارون کے دور میں جلوہ گر تھا، یعنی زیادہ روشن تھا کہ ہارون جو تمام قدرت و طاقت اور اپنی حکومت کو وسعت عطا کرنے کے باوجود یہ محسوس کر رہا تھا کہ ابھی بھی لوگوں کے دل موسیٰ ابن جعفر کے ساتھ ہیں، حکومت اس کے پاس ہے لیکن دل کس کے ساتھ ہیں؟ لہذا وہ اس بات سے سخت رنجیدہ تھا اور امام کے معنوی نفوذ کو ختم کرنے کی راہ میں ناکام کوشش کرتا رہتا تھا۔ یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ اسے روزانہ یہ اطلاع ملتی تھی کہ لوگ کیا کریں گے اب اس کا بھائی؟ ارے اپنی تو ہے لیکن تم لوگ جب اس کے فوٹو لیتے ہو تو کیسے لیتے؟ کہہ رہے اپنی اسلامی رقومات کو چھپ کر امام کاظم کو ادا کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ یہ دیکھیے، یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ اسے روزانہ یہ اطلاع ملتی تھی کہ لوگ اپنی اسلامی رقومات چھپ کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ادا کرتے ہیں۔ حاکم وہ ہے، پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے، اور اپنے اس عمل سے در حقیقت وہ اس کی حکومت کو غیر قانونی سمجھتے ہیں۔ اگر قانونی ہوتی تو پیسہ کس کے پاس جاتا؟ حکومت کے پاس جاتا، اور عباسی حکومت سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی بنا پر ایک دن جب ہارون نے ساتویں امام علیہ السلام کو کعبے کے نزدیک دیکھا تو آپ سے کہا آپ ہی وہ شخص ہیں کہ جس کے ہاتھوں پر لوگوں نے چھپ کر بیعت کی ہے۔ کیا کہا؟ الزام لگایا کہ آپ وہ ہیں کہ جس کے ہاتھوں پر لوگوں نے چھپ کر بیعت کی ہے، یعنی میرے ہاتھوں پر علی الاعلان بیعت کی ہے لیکن آپ کے ہاتھوں پر چھپ کر بیعت کی ہے، اور آپ ہی کو امامت کے لیے انتخاب کیا ہے۔ امام نے فرمایا میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہوں اور تم ان کے جسموں پر۔ پیغمبر اکرم کا فرزند کون؟ ہاں، وہاں پہ ایک مسئلہ آیا، یہ باقاعدہ ہارونی کا غالباً وہی ہے کہ جب روضہ رسول پہ پہنچے تو اس نے سلام کیا السلام علیکم یا عمی سے، تو اب دیکھیے رسول کو چچا کہہ کے سلام کیا کیونکہ جناب عبد المطلب کے فرزند جناب عباس ہیں، انہی کی اولاد بنی عباس، لیکن جب انہوں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کیا یا ابتا۔ یا دوسرا ایک موضوع یہ آتا ہے کہ ائمہ جو فرزند ہیں وہ ہیں فرزند شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے، تو کس طرح وہ فرزند رسول ہو سکتے ہیں؟ صحیح، یہ دو باتیں، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہارون بطور آشکار خاندان رسالت سے اپنی قربت کا سہارا لیتا تھا، اور
اور موقع پر اس بات کو لوگوں کے درمیان بیان کرتا تھا۔ ایک دن وہ مدینے گیا کہ جہاں رسول اکرم کی قبر کی زیارت کے لیے بھی گیا۔ جب وہ حرم رسول کے نزدیک پہنچا کہ جہاں پر قریش اور دوسرے قبیلوں کے لوگ بہت زیادہ تعداد میں جمع تھے، ہارون نے پیغمبر اکرم کی قبر کی طرف رخ کر کے کہا، درود ہو تم پر، درود ہو تم پر اے پیغمبر خدا، درود ہو تم پر اے پسرے امو، اے چچا کے بیٹے، ابن عم۔ اور لوگوں کے مجمع میں اپنے پیغمبر اکرم کے چچا کی اولاد سے ہونے کی کو یاد دلاتا تھا اور جان بوجھ کر اس بات پر فخر کا اظہار کرتا تھا تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ خلیفہ پیغمبر اکرم کے چچا کی اولاد سے ہے۔ اسی درمیان ساتویں امام جو وہاں پر موجود تھے اور ہارون کے قصد سے باخبر تھے، پیغمبر اکرم کی قبر کے نزدیک تشریف لے گئے اور بلند آواز سے کہا، اے پیغمبر خدا، درود ہو، درود ہو، بتاؤ کیسا کیسا کیا ہے، کتنا فرق آ رہا ہے۔ درود ہو آپ پر، درود ہو آپ پر اے پیدر، یعنی یا ابتا، اے میرے والد آپ پر کیا ہو، درود ہو۔ ہارون اس بات سے بہت زیادہ ناراض ہوا۔ ظاہر ہے ایک چچا ایک باپ، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح کہ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور اس نے بے اختیار کا حقیقتاً یہ افتخار ہے، صحیح ہے، یہ آپ کو فخر حاصل ہے کہ آپ کیا ہیں، فرزند ہیں۔ وہ صرف اس بات کی کوشش نہیں کرتا تھا کہ لوگوں کے درمیان خاندان رسالت سے اپنی قرابت کو بیان کرے، بلکہ یہ بھی چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح سے ان بزرگ ائمہ معصومین کے پیغمبر اسلام کی اولاد سے ہونے کا انکار کرے۔ اس نے ایک دن ساتویں امام سے اس طرح کہا، آپ کیسے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی اولاد سے ہیں جبکہ در حقیقت علی کی اولاد سے ہیں؟ کیونکہ ہر شخص اپنے پدری جد سے منسوب ہوتا ہے نہ کہ مادری جد سے۔ ظاہر ہے ہمارا خاندان ہمارے باپ سے چلے، باپ اور دادا سے چلے گا، پردادا سے چلے گا، نہ کہ میرے نانا اور پرنانا سے چلے گا، صحیح ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس بات کے جواب میں قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ جس کے ضمن میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اور ابراہیم کی اولاد سے داؤد و سلیمان۔ رکیے میں یہ آیت ہی نہیں، اس آیت کو دیکھیے، یہ 84 نمبر کی آیت ہے سورہ انعام کی، 7ویں پارے میں ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیا، کُلًّا هَدَيْنَا، ان سب کی ہدایت کی، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے جناب نوح کی ہدایت کی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی ذریت میں، داؤد و سلیمان، داؤد ہیں اور سلیمان ہیں، یعنی ذریت ابراہیم میں، وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ، اور ایوب ہیں اور یوسف ہیں۔ تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، داؤد کے بیٹے کون ہیں، سلیمان، ایوب کے بیٹے کون ہیں، یوسف، وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہاں تک تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اگلی آیت ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى، تو یحییٰ کے باپ زکریا ہیں، دقت ہے کوئی نہیں کہ ان کی ذریت میں آ گئے، وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، جناب عیسیٰ کے باپ ہیں نہیں، جناب عیسیٰ تو بن باپ کے پیدا ہوئے نا، یہ خدا کا معجزہ ہے، لیکن ان کو ان کی ذریت میں شامل کیا کہ نہیں کیا؟ جو کہ ان کی بیٹی کون ہے، مریم بنت عمران، صحیح ہے، لیکن ذریت ابراہیم میں کس کی جانب سے جا رہے ہیں، وہ ماں کی جانب سے، باپ نہیں ہے پھر بھی ان کو ذریت میں شامل کیا گیا، کس کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے۔ تو جب جناب عیسیٰ باپ کے نہ ہوتے ہوئے ذریت ابراہیم ماں کی جانب سے ہو سکتے ہیں، تو یہ جو ائمہ حضرات ہیں
یہ جناب فاطمہ سے فرزند رسول کیوں نہیں ہو سکتے؟ سمجھ میں آیا استدلال؟ جی تو دیکھیں، اور ابراہیم کی اولاد سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف اور موسیٰ، ہارون، سب کی ہم نے ہدایت کی اور نیکیکاروں کو ہم ایسا ہی صلہ عطا فرماتے ہیں، اور زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس سب کی ہدایت کی، اور یہ سب خدا کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس آیت میں جناب عیسیٰ کو گزشتہ بزرگ پیغمبروں کے فرزند میں شمار کیا گیا ہے، جبکہ جناب عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا، اور صرف ان کی ماں جناب مریم کے ذریعے ان کا نسب پیغمبروں تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کے حکم کی بنیاد پر بیٹی کی اولاد بھی فرزند شمار کی جاتی ہے، اور اس طرح سے ہم بھی اپنی ماں فاطمہ کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کے فرزند ہے۔ بہت اہم بات ہے مولانا، اس کو یاد رکھیے گا۔ ہاں، آپ مجلسوں میں سے بیان کر سکتے ہیں۔ اس متین استدلال کے، متین معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی میں پڑھ چکے ہیں؟ مضبوط، مضبوط، واضح نہیں، مضبوط۔ اس متین استدلال کے مقابلے میں خاموشی کے علاوہ ہارون کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ ایسا چارہ کیا بتائیں؟ اسی سے ملتا جلتا ایک اور مفصل اور ولولہ انگیز مناظرہ ہے کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ہارون کے درمیان ہوا، کہ جس میں امام نے ہارون کے اس سوال کے جواب میں کہ آپ لوگوں کو کیوں خود کو علی کے بجائے پیغمبر اکرم کا فرزند قرار دیتے ہیں، فرمایا اگر پیغمبر اکرم زندہ ہو جائیں، ہاں یہ دوسرا استدلال مولانا یاد رکھیے، مسئلہ جانتے ہیں کہ نہیں شریعت میں؟ مثلا نسل میں چاہے جتنا نیچے چلے جائے، صحیح ہے، ہمارے پردادا، ہمارے دادا، ہمارے والد، ہم، ہماری بیٹی، اگر دادا ہماری بیٹی سے رشتہ کرنا چاہیں، رشتہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، چونکہ نسل میں جتنا نیچے چلے جائیں سب حرام، سمجھ؟ نسل در نسل تمہارے دادا، پردادا، لکڑدادا، سکڑدادا، جتنے دادا آ جائیں گے نا، وہ سب کیا ہوگا؟ اس خاندان میں جیسے آپ کی پھوپھی ہیں کوئی، ان کی شادی آپ سے ہو سکتی ہے؟ حرام نہیں ہو سکتی۔ تو وہی استدلال کس نے کیا؟ لیکن چچا کی بیٹی سے ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے۔ حقیقی پھوپھی، حقیقی خالہ، بیٹی، ان سے کبھی رشتہ نہیں ہو سکتا، نہ بیٹی سے ہو سکتا ہے، نہ بیٹی کی بیٹی سے ہو سکتا ہے، نہ اس کی بیٹی سے ہو سکتا ہے، نہ اس کی بیٹی سے ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہ بیٹا نہ بیٹے کی بیٹی، کسی سے نہیں۔ نیچے جتنا جائیں گے صحیح ہے، حرام رہے گا۔ لیکن اگر جو ہمارا بھائی ہے اس کی بیٹی سے میرے بیٹے کا رشتہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا۔ وہی اب یہ رسول کے چچا کے بیٹے بنیں گے، کون؟ بنی عباس والے۔ اور ائمہ کس کے بیٹے ہیں؟ پیغمبر کے بیٹے ہیں، جناب فاطمہ کی نسل سے آتے ہیں۔ پیغمبر اکرم زندہ ہو جائیں اور تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہیں تو کیا تم اپنی لڑکی کی شادی پیغمبر اکرم کے ساتھ کر دو گے؟ ہارون نے جواب دیا، نہ صرف اس کی شادی رسول اکرم سے کر دوں گا بلکہ اس رشتے پر تمام عرب و عجب کے درمیان فخر کروں گا۔ امام نے فرمایا لیکن میرے متعلق یہ بات صحیح نہیں ہے، نہ رسول اکرم میری بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں اور نہ میں اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر سکتا ہوں۔ صحیح ہے، تو قریب کون ہوا؟ ہارون نے سوال کیا کیوں؟ ہارون نے سوال کیا کیوں؟ امام نے جواب دیا چونکہ میں ان کی نسل سے ہوں اور یہ شادی حرام ہے، لیکن تم ان کی نسل سے
نہیں ہو. نہیں ہو. ہارون نے کہا آفرین. آفرین. صحیح ہے. اب ہے اسلامی حکومت کی حکومت تشکیل دینے کا ارمان ارمان. جو انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.